السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. ہمارے حیدرآباد میں ڈاکٹر طاہر القادری کے بہت چاہنے والے ہیں، اس کے بارے میں کچھ. دیکھیے، ڈاکٹر طاہر القادری سے ہمارا کوئی پرسنل پرابلم تو ہے نہیں، ہمارا کسی سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے، لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا سنیوں کے سامنے ایسی تقریر کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی سنی نہیں ہے، لیکن جب شیعوں کے سامنے جاتے ہیں تو ان کے فیور میں تقریر کرتے ہیں. ان کے فیور میں بھی کیسی کرتے ہیں؟ میں نے خود ایک تقریر سنی جس میں یہ کہا کہ تم بھی حضرت علی کے ماننے والے، ہم بھی حضرت علی کے ماننے والے، تم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہو، ہم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارا تمہارا جھگڑا کہاں رہا؟ جھگڑا تو ہمارا خارجیوں سے ہے. یہ سٹیٹمنٹ ہے. تم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہو، ہم بھی حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، جھگڑا تو ہمارا خارجی سے ہے. آپ کو پتا ہے خارجی کس سے کہتے ہیں؟ جو حضرت علی سے نفرت کرے، اور رافضی جو صحابہ کو گالیاں دیتے اور حضرت علی سے محبت کرتے. ارے جو ایک صحابی کو مان کر دوسرے صحابہ کو گالی دے اس کو تم اپنا بھائی کہتے ہو، تو جو صرف حضرت علی کو نہیں مانتا دوسرے صحابہ کو مانتا ان کو بھائی کیوں نہیں کہتے؟ ان کو خارجی کہتے، ان کو دور کر دے. تو جبکہ ہمارے نزدیک دونوں غلط ہیں، لیکن یہ شیعوں کے سامنے ان کی فیور میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے، حضرت علی سے کا چاہنے والا ہمارا بھائی ہے تو صرف اس وقت بھائی ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بھی تعظیم کرے. اگر وہ صدیق اکبر کی برائی کرتا ہے، فاروق اعظم کی برائی کرتا ہے اور حضرت علی کی تعریف کرتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، پھر ہمارا بھائی ہے تم کہتے ہو تو ان سے یہ کہو کہ اپنے نام کے آگے شیعہ کو ہٹا کے سنی لکھ دے. وہ اب بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، سنی نہیں کہتے، اور تم ان کو اپنا بھائی کہتے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر ایک آرٹیکل میں نے پڑھا جو اخباروں میں آیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ آرٹیکل دیا کہ خمینی، جانتے خمینی کون؟ ایران کا پریزیڈنٹ. خمینی، اس کی زندگی حضرت علی جیسی زندگی اور اس کی موت امام حسین جیسی موت. کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ ایک شیعہ کی تعریف میں اتنا مبالغہ کر دیتے ہو کہ خمینی کی زندگی حضرت علی کی سی اور خمینی کی موت امام حسین کی سی. یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ سب ڈپلومیسی، یعنی اس طرح ڈپلومیسی استعمال کرتے ہیں پاپولیرٹی کے لیے اور پالیٹکس میں اپنا نام کمانے کے لیے. اسی طرح یہود و نصارہ جن کے تعلق سے آج تک کسی بھی ایک محدث نے یہ نہیں کہا کہ میری مسجد قیامت تک نصارہ کے لیے کھلی رہے گی اپنے طور سے عبادت کرنے کے لیے. حدیث نجران کو لے کے ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ کہا، اس کی ایکسپلینیشن بھی دیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث نجران کو لے کر اس میں تو ہمارے آقا نے ان کو نماز کی اجازت نہیں دی، انہوں نے خود ہی اپنی نماز عبادت شروع کر دی تھی. لیکن تمہارا یہ کہنا کہ اب بھی قیامت تک میری مسجد عیسائیوں کے لیے اپنے طور سے عبادت کرنے کے لیے کھلی ہے، تو آج کل عیسائی عبادت کیسے کرتے ہیں؟ خالی نماز پڑھتے ہیں یا اسٹیچو کے سامنے عبادت کرتے ہیں؟ اسٹیچو کے سامنے. تو پہلے یہ ثابت کرو کہ مسجد نبوی میں نجران والوں نے اسٹیچو رکھ کے عبادت کی تھی، پہلے اس بات کو ثابت کرو. یہ تو ثابت ہی نہیں کر سکتے. اب جب انہوں نے ایسا کیا نہیں تو تم نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا؟ اچھا، تم نے حدیث سے یہ سٹیٹمنٹ اپنی طرف سے لیا تو 1400 سال میں کسی ایک امام کا قول دکھا دو جنہوں نے یہ کہا ہو کہ میری مسجد قیامت تک ان کے لیے کھلی رہے گی، وہ بھی اپنے طور سے عبادت کرنے کے لیے. کسی امام نے، کسی محدث نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا. پھر دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا کہا؟ اللہ کی مسجد کھلی رہے گی کہا یا میری مسجد کھلی رہے گی؟ سٹیٹمنٹ اس کے ویب سائٹ میں جا کے دیکھ لیجئے، اس کی کلپ سن لیجئے. میری مسجد کہا ہے، میری مسجد، یعنی انہوں نے خود ہی اقرار کر لیا کہ یہ اللہ کا گھر نہیں، یہ میرا اپنا بنایا ہوا گھر. تو اپنے گھر میں جس کو چاہو بٹھا دو بھائی. تو یہ جو بیسک اختلاف ہے ہمارا کوئی پرسنل دشمنی ان سے نہیں ہے. پھر ایک تقریر میں نے یہ سنی، اپنے ترجمے عرفان القرآن کے بارے میں کہا کہ زمین میں، روئے زمین میں پچھلے 400-500 سال میں، پچھلے 400-500 سال میں جتنے بھی قرآن کے ترجمے ہیں سائنٹیفکلی سب کے سب رانگ ہے، سوائے میرے ترجمے کے. باقی سب کے سب سائنٹیفکلی رانگ ہے. اور اس میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں بھی غلطی دکھائی انہوں نے. غلطی تو الحمدللہ ہے نہیں، یہ لوگ مس کوٹ کرتے ہیں. یہ بھی کہا کہ امام جلال الدین سیوطی نے نہ ترجمہ کیا نہ تفسیر لکھی بلکہ معنی قرآن لکھا. تو تفسیر امام الدر المنصور تو امام جلال الدین سیوطی کی ہے.
یہاں بھی ایک جھوٹ بولا کہ امام سیوطی نے تفسیر نہیں لکھی جبکہ ان کی تفسیر موجود ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے پچھلے 5 صدیوں میں صرف تمہارا ترجمہ قرآن پرفیکٹ ہے, تمہارا ترجمہ قرآن سائنٹیفکلی صحیح ہے, تو اس کا مطلب تم نے سائنس کو بیس کر کے ترجمہ کیا ہے. یہی ہوا نا, سائنٹیفکلی تمہارا صحیح ہے مطلب تم نے سائنس کو بیس کر کے ترجمہ کیا ہے, اور جس دن سائنس اگلے 10-20 سال میں اپنا ویو چینج کر لے گا تمہارا ترجمہ بھی سائنٹیفکلی رانگ ہوا, رانگ ہو جائے گا نا. سائنس اگر اپنا ویو چینج کرے گا تو اس کا ترجمہ بھی رانگ ہو جائے گا. لیکن لوگوں کے سامنے ایسی پیش کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں واہ واہ کیا ترجمہ پیش کر دیا ہے. ڈاکٹر آصف جلالی صاحب پاکستان کے, انہوں نے تقریباً 20-25 غلطیاں ڈاکٹر طاہر القادری کے عرفان القرآن ترجمے سے نکالی ہے. عقائد کی غلطیاں بھی نکالی ہے, گرامر کی مسٹیکس بھی نکالی ہے, اور واضح طور سے کتاب انہوں نے پبلش کی ہے جس میں ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے. اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری سے پرہیز کیجئے. ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے ماننے والے اگر اعلی حضرت کے خلاف بولنا چھوڑ دیں, حضور تاج الشریعہ کے خلاف بولنا چھوڑ دے اور اس عقیدے پہ آ جائے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے. طاہر القادری بھی جو پہلے ان کا عقیدہ پیر طاہر علاؤالدین صاحب کا تھا اس پہ آ جائے تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ خود ہی صحیح عقیدے سے ہٹ گئے ہیں تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر یہ لوگ اپنے آپ کو منہاجی کہنے میں شرماتے نہیں. ہم بریلوی کہتے ہیں تو ان کو چڑ ہوتی ہے, بریلویوں سے بہت چڑ ہے, جبکہ بریلوی یہ جیسے میں نے کہا کہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا فرقہ نہیں بلکہ وہی صحابہ کرام کے عقائد کو اعلی حضرت نے واضح کر کے دکھایا. تو اس زمانے میں چونکہ اعلی حضرت سے سنیت کی پہچان ہوئی اس لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. تمہیں اس سے چڑ ہے لیکن اپنے آپ کو منہاجی کہنے میں کوئی چڑ نہیں. تم فخر سے اپنے آپ کو منہاجی کہتے ہو تو یہ بھی تو غلط ہوا. ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسی باتیں یہ ہرگز نہ کرے اور ڈاکٹر طاہر القادری کو یہ پیغام دے سکے کہ اس عقیدے پہ آ جائے جو سیدنا طاہر علاؤالدین کا تھا. چلو میرا ایک چیلنج ہے, تمہارے پیر سید طاہر علاؤالدین الجیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ بہت بڑے بزرگ تھے, غوث اعظم کی 70ویں اولاد میں سے تھے, بہت بڑے بزرگ تھے. میں نے بھی الحمدللہ ان کی زیارت کی ہے, ان کی قدم بوسی کی ہے. بہت پائے کے بزرگ تھے. ان کی کتابوں سے ایک بات دکھا دو کہ انہوں نے کہا ہو کہ میری مسجد کرسچنز کے لیے کھلی ہے. ان کی تقریر سے دکھا دو کہ انہوں نے شیعہ کو بھائی کہا ہو. ان کی تقریر سے دکھا دو کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ پچھلے 5 صدیوں میں قرآن کے تراجم سب کے سب غلط ہے. کوئی بھی نہیں دکھا سکتا. پھر یہ کہ جتنے بھی مجدد آئے, اعلی حضرت نے شیعہ کے خلاف کتاب لکھی, حضرت شیخ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے شیعہ کے خلاف کتابیں لکھی. اسی طرح مجدد الفسانی, تمام مجددین نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی. یہ واحد سیلف میڈ مجدد ہے جو شیعہ کی تعریف کرتا ہے. تمام مجددین نے شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی. ڈاکٹر طاہر القادری از دا فرسٹ سیلف مجدد who is praising Shias. تو تمام مجدد کے خلاف جا کے تم کیسے مجدد بن گئے؟ ارے مجدد کی پہلی سیڑھی کے قابل بھی یہ آدمی نہیں ہے. حبیبی یا ممجد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات